بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سب دوست ہمیں لائک کرتے، اور میں سب سے پہلے آج جو کچھ دنوں سے یہ واقعہ ہو رہی ہے مجاہد کالونی کراچی ناظم آباد میں، تو اسی واقعے کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ کچھ لوگ ہمیں کمنٹس میں کہتے ہیں کہ یہ حکومت تو نون لیگ کی ہے۔ کوئی بھی حکومت ہو، حکومت میری باپ کا کیوں نہیں ہو، لیکن ہم ظلم کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ کروڑوں روپے کی بلڈنگ ہے لوگوں کی وہاں پر، جس طرح میں نے ایک پوسٹ لگایا تھا، یہ میرے دوست کا ہے، رضی غنی صاحب کا گھر ہے وہاں، اور بھی پراپرٹی ہے ان کی جو توڑی گئی۔ تو ہم اگر کسی کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے تو پھر ہم یہاں پر رہنے کی کیا فائدہ ہے؟ ہم اگر حکومت میں ہیں یا حکومت سے باہر ہے، ہمارا حکومت سے سب سے پہلے ہمارا اپنا گھر ہے، پھر بعد میں پارٹی ہے، پھر بعد میں حکومت ہے۔ ہم سندھ حکومت سے ریکویسٹ کرتے ہیں اپنی میاں محمد شہباز شریف صاحب سے، اور اس واقعے کا نوٹس لینا لازمی ہے۔ ہم اگر ان چیزوں پر ہم سیاست آگے کریں، ان چیزوں پر ہم نے کہ یار سیاست ہے، وزیر اعظم ہے، ایک ہمارا گھر کو تباہ کر رہے، ہم دوسری طرف سے وزیر اعظم کے دفاع کریں، ایک طرف سے ہم اگر ہمارے گھر تباہ ہو رہے، دوسری طرف سے ہم اپنے حکومت بچانے کے چکر میں، تو اس طرح سے نہیں ہوگا۔ ہماری پختون قوم کے ساتھ ہمیشہ زیادتی ہو رہی ہے۔ میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ ہماری پختون قوم کو استعمال کر رہے، ہماری پختون قوم کے لیے جو قوم جس بندے کے لیے استعمال ہوا، آج تک اس شخص کا کوئی نمائندہ، کوئی بھی اس کے 11 ہوگا یا 13 ہوگا، 12 ہوگا، جتنے بھی کوئی مرے کوئی زندہ، تو اس کی جو کچھ ایمینز ہے، جو عالمگیر خان اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو بڑا تسمر خان کہتے ہیں، اور بھی دیگر ہے، جو خان صاحب کی جو لوگ بولتے ہیں کہ خان صاحب ہے، تو ان کی کوئی نمائندہ وہاں پر نہیں گیا۔ میں خدا کی قسم سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس ملک میں پختون قوم کی دفاع کرنے والا صرف اور صرف عوامی نیشنل پارٹی ہے، جو وہ پختون قوم کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ آج بھی یونس بنیری صاحب جو ہے نا وہاں کھڑا ہوا تھا، تو دیکھو وہ بلڈنگ اکیلا یہ کہ ہمارا نون لیگ والوں کا ہے، وہ بلڈنگ جو میرے دوست ہے رضی غنی صاحب، امیر مقام صاحب کا قریبی ساتھی ہے وہ، تو میں اگر یہ بات کہہ دوں کہ یار وہ نون لیگ کا ہے یا قاپ لیگ کا ہے یا وہ، لیکن وہ نہیں ہے، ہماری پختون ہے وہ۔ آج بھی شاہد سید صاحب وہ یونس بنیری صاحب پہنچا ہوا تھا، کوئی بھی بندہ وہاں نہیں پہنچا۔ کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے، اگر ہمیں اپنے گھر سے بے گھر کرے، ہمیں بے روزگاری پر یہ کون سے کس کے کہنے پہ ہو رہی ہے؟ یہ آج تک ہمارا کوئی سمجھ نہیں آیا۔ ہماری پختون قوم کے خلاف افغانستان سے لے کر وزیرستان سے لے کر سمندر تک ہمارے قوم کے ساتھ کیوں زیادتی ہو رہی؟ میں عوامی نیشنل پارٹی کا کوئی نمائندہ نہیں ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ اگر آواز اٹھانے والا پختون قوم کا ہے، وہ صرف اور صرف عوامی نیشنل پارٹی ہے، کہ وہ پختون قوم کے لیے ہمیشہ آواز اٹھاتے ہیں۔ جب بھی کوئی معاملات آیا، جب بھی کوئی مسئلہ آیا، تو سب سے آگے میں کراچی کی بات کر رہا ہوں، ادھر پشاور کا بھی میں بات نہیں کروں گا، میں کراچی کی بات کروں کہ شاہد سید صاحب سب سے آگے کھڑا ہوتے ہیں۔ تو دیکھو یہاں پر ہم نے اپنی پارٹی کو آگے نہیں کرنا ہے، ہم نے یہاں پر اپنی کسی گروپ کو یا کسی حکومت کو، میں خدا کی قسم، میں نواز شریف یا شہباز شریف ٹھیک ہے، ہمارا پارٹی ہے، لیڈر ہے ہمارا، شہباز شریف وزیر اعظم ہے ہمارا، میں مانتا ہوں، لیکن جہاں پر ہماری گھر کی بات آ جاتی ہے، جہاں پر ہماری قوم کی بات آ جاتی ہے، تو سب سے پہلے میرے اسلام اور اس کے بعد میرا قوم ہے۔ اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ہمارے کوششوں سے کیا ہوگا، لیکن پھر بھی ہم اپنا کوشش جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ کل بھی میں وہاں جاؤں گا، میں نے اپنے صدر صاحب سے بھی بات کی ہے، تو انشاءاللہ جتنے بھی ہم سے ہو سکے گا، دیکھو ہماری جانے سے یا ہماری فون کرنے سے یا ہمارے لائیو ویڈیو سے کچھ ہوگا نہیں، لیکن میں اپنا آواز اتنا بلند کر سکتا ہوں، اتنی آواز اٹھا سکتا ہوں کہ ہمارا پختون قوم کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، ہمیں اس وقت نہ پارٹی کو دیکھنا ہے، نہ جس طرح سے ریسن حکومت اور یہ مل کے کر رہے پولیس والوں نے جو کل ہماری خواتین کے اوپر ہاتھ اٹھایا، جس طرح سے وہ ویڈیو بھی بالکل پڑا ہوا ہے، اس پہ میرے فیس بک ID پہ پڑا ہوا ہے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر ہمارے قوم کے ساتھ کیوں زیادتی ہو رہی ہے، ہمارا قوم کس کے پیچھے، ہمارے قوم سب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں جہاں پر بھی ہو۔ اب غیرت کی بات جب ہمارا ملک کی آتی ہے تو سب سے پہلے ہمارا قوم آگے کھڑا ہوتا ہے کہ کیوں یہ ہمارے قوم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اگر اس غریبوں کا گھروں کو توڑ کے، اس کے کاروباروں کو توڑ کے، تو کہاں جائیں گے؟
اس کے متبادل کون سی جگہ آپ دیں گے؟ خود اتنے قبضے کیے ہوئے لوگ، قبضہ مافیا بٹھایا ہوا ہے انہوں نے. میں یہاں پر اپنے پارٹی کو آگے نہیں کر رہا ہوں، میں صرف اور صرف اپنی پختون جو جتنے بھی یہاں کراچی میں ہے تو ان سب کو چاہیے کہ اس پر آواز اٹھائے، اس کو یہ جو ظلم ہے اس کی جو ہے نا، جس طرح ہم پشتوں میں کہتے ہیں مخنیوے کرے. تو یہاں پر ہمارے اس ملک کے ساتھ ہمیشہ سے جب بھی کوئی معاملات آیا تو ہم سب سے آگے کھڑے ہوتے، اسلام کی بات آتے تو ہم سب سے آگے کھڑے ہوتے، جو کوئی بھی بات آتا ہے ہم ہر قوم کے لیے آگے کھڑے ہوتے ہیں، ہم ہر مذہب کے لیے آگے کھڑے ہوئے. ہم نے اس ملک میں سب سے آگے، ہم نے آگے رہے، ہمیشہ ہم آگے رہے. لیکن جب ہماری اپنی گھروں کی بات آتے ہیں ہمارے جب یہ، تو ہم نے سب سے پہلے اپنا گھر کو دیکھنا ہے. یہ ہمارا گھر کا معاملہ ہے، اس میں نہ قوم، نہ نون کا ہے، نہ قاف کا ہے، نہ وہ کا ہے، نہ کوئی اور کا ہے، نہ کسی اور کی بات ہے. یہاں پر صرف یہ ہمارے گھر کی بات ہے. ہماری پختون قوم کو میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس معاملے کے لیے آپ کھڑے ہو جائے. کوئی عمران خان میں کوئی کسی کو نہیں دے گا. میں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوتا ہوں، میں نواز شریف صاحب کی پارٹی میں ہوں، میں صوبائی نائب صدر ہوں. لیکن جب میں اپنی ابھی قوم کے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہوں تو میرے وزیر اعظم تک میرے ہاتھ نہیں پہنچ سکتی ہے، میرا وزیر داخلہ تک ہاتھ نہیں پہنچ سکتے ہیں، اور دیگر وزراء تک ہمارے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے. تو میں اتنا تو کر سکتا ہوں نا کہ اپنا قوم کے لیے ایک آواز تو بنے، کم سے کم ایک اپنے فیس بک آئی ڈی سے تو آواز بنے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ لوگ بالکل پارٹیوں کو آگے کریں کہ یا اس میں وہاں پر ٹھیک ہے، اس میں اور بھی لوگ ہوں گے، اس میں پی ٹی آئی کے بھی ہوں گے، وہاں پر مولانا صاحب کے بھی لوگ ہوں گے، وہاں پر پیپلز پارٹی کے بھی لوگ ہوں گے جن کے گھریں تباہ ہو رہی ہے، جن کی وہاں پر کاروبار تباہ ہو رہے ہیں، ان کی ہر قسم کے لوگ وہاں پر، مطلب اس میں سندھی بھی ہوگا، پٹھان. لیکن زیادہ تر نقصان جو ہوا ہے اس علاقے میں وہ پختون قوم کا ہوا ہے، اور ہمیشہ پختون قوم کے ساتھ ہی زیادتی ہوا. اور اس پختون قوم کو آگے لا کے پھر ان کو پیچھے کھڑا کر دیتے، اس کو ٹرک کی بدی کے پیچھے لگا رہے. میں ہاتھ جوڑتا ہوں اپنی پختون قوم کو کہ خدا را آپ لوگ ایک ہو جائے، اس معاملے کا جو ہے حل نکالے. اور کل بھی جو واقعہ ہوا، جس طرح سے انہوں نے کل ہماری پختون خواتین کے اوپر جو ظلم کیا ہے، اس ظلم کے خلاف بھی ہم اگر آواز نہیں بنیں گے تو پتہ نہیں پھر کب بنیں گے، جب ہماری خواتین یہاں محفوظ نہیں ہے. ہماری خواتین کل انہوں نے جو ہمارے خواتین کے ساتھ انہوں نے کیا سندھ پولیس نے، میں نے کل یہ لکھا تھا کہ میں دھمکی سے نہیں کہتا ہوں، ایک عاجزانہ ریکویسٹ ہے ہمارا کہ ہم اپنے ایک عاجزی کے طور پر ریکویسٹ کریں کہ لہٰذا پختون قوم کے ساتھ جو یہ ظلم ہے یہ بند کرے. اور ہمارا، میں نے کسی پارٹی کا نام نہیں لیا ہے، یہاں پر کسی پارٹی کی بات نہیں ہے، یہاں پر نہ مولانا صاحب کی بات ہے، نہ نون لیگ کی بات ہے، نہ قاف لیگ کی بات ہے، نہ کوئی اور لیگ کی بات ہے، یہاں پر نہ کوئی پی ٹی آئی کی بات ہے. صرف اور صرف یہاں پر ہماری پختون قوم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اس پختون قوم کے ساتھ جو ہمیشہ زیادتی ہوا، اس قوم، یہ جو معاملات ہے ان پہ تھوڑا نظر ثانی کریں، اور آپ لوگ خود یہ مطلب ایک ہو جائے، اور وہاں پر جو ہے نا اس کے جا کے اور اس کی مقابلہ تو نہیں، لیکن لہٰذا اس کی جو ہے جو بیٹھ کے بات کرے، اس سے جو بھی معاملات ہیں ان کے حل کرے. میں نے سب سے پہلے تو میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ سب سے پہلے میرے اسلام ہے، اس کے بعد میرے پختون قوم ہے. میں پختون ہوں، میرے پختون قوم، اس کے بعد میرے پختون قوم ہے. میرے پارٹی ہے، بالکل میرے عزت ہے، میرے پارٹی ہے، میں ہمیشہ اپنی پارٹی کے ساتھ رہا ہوں، اپنے لیڈران کے ساتھ رہا ہوں. لیکن جب میری پختون قوم کے ساتھ جس طرح سے زیادتی ہو رہی ہے، تو ہم اگر اس وقت اپنی قوم کے لیے آواز نہیں بن سکتے، اپنے فیس بک پیج سے بھی نہیں بن سکتے، اپنے فیس بک سے بھی نہیں بن سکتے، تو پھر کب بنیں گے؟ کیسے بنیں گے؟ ہم کیا کریں گے ہم؟ تو لہٰذا میں انشاءاللہ میں اب بات کروں گا آگے. میرے صدر صاحب کو بھی میں نے فون کیا تھا کہ لہٰذا اگر کوئی بھی بات ہو ہمارا، تو ہمارے بہت سارے دوست بیٹھے ہوئے، تقریباً ہماری پختون قوم کی نمائندگی تو ہر پارٹی میں ہے، یہ نہیں ہے کہ پختون کی کوئی نمائندگی نہیں ہے یا کسی پارٹی میں نہیں ہے. ہر پارٹی میں، پی ٹی آئی میں بھی ہے، مسلم لیگ میں بھی ہے، ہر قسم کی پارٹی، پیپلز پارٹی میں بھی ہے. تو لہٰذا ہمارا یہ ریکویسٹ ہے، ہمارے یہ ایک درخواست ہے کہ یہ جو ظلم ہے، جو جس طرح سے ظلم ہماری قوم کے ساتھ ہو رہے، ناظم آباد یہ مجاہد کالونی والا معاملہ جو ہے، ان کے اوپر نظر ثانی کر کے اور ان کو جو معاملات ہے وہ حل کیا جائے. کیونکہ یہ قوم بہت غیرتی قوم ہے، ہمیشہ اس ملک کے لیے انہوں نے کام کیا ہے، اس ملک کی دفاع کے لیے انہوں نے کام کیا ہے. اگر آپ لوگ ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ کوششیں آپ لوگوں کی ناکام رہے گی. والسلام.